تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب موجود ہیں، اور آج کا سلسلہ بہت ہی خصوصی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نارملی ہم جب اپنا سلسلہ کرتے ہیں تو ہم مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، مگر آج ہم کسی نئی جگہ پر ہیں۔ کہاں ہیں؟ آپ غور سے دیکھیے۔ جی ہاں، ہم اسی مقام پر موجود ہیں جہاں سے حاجی باب المدینہ کراچی سے سفر کرنے والا اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ حج ٹرمینل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ ڈپارچر لاؤنج یعنی روانگی، بین الاقوامی روانگی کا جو لاؤنج ہے وہ ہمارے بہت قریب ہے، اور ایئرپورٹ پر حاجیوں کی خدمت کے لیے الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کا مکتب بھی موجود ہے۔ آپ اگر باب المدینہ کراچی سے حج پر جا رہے ہیں، یہ مکتب آپ کی خدمت کے لیے لگایا گیا ہے، اور ایک قدم مزید آگے بڑھ کر ہم دارالافتاء اہل سنت کی مجلس کے ساتھ ایئرپورٹ آ چکے ہیں کہ جہاں سے حاجی اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کا موضوع بھی حج اور زیارت مدینہ کے مسائل ہوں گے، زیارت مدینہ اور حج کے احکام ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ ہم یہاں پر حج ٹرمینل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، یہاں یہ سلسلہ آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ حاجی جاتے جاتے کن چیزوں کا خیال رکھیں، کن مسائل کا خیال رکھیں، وہ آپ سنتے چلے جائیے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان سے سوالات بھی لیں گے، اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جوابات ہوں گے۔ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ اول تا آخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مبارک سلسلے کا آغاز یعنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، آئیے حسب معمول ایک درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سن کر کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج جو فضیلت سننے جا رہے ہیں وہ فضیلت بھی طواف خانہ کعبہ اور مکہ پاک سے منسوب ہے، کیونکہ آج تو ہم نے باتیں ہی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، طواف خانہ کعبہ وہ کر رہا تھا اور فقط طواف کے دوران درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور وظیفہ یاد نہیں، کوئی دعا یاد نہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا ہاں دعائیں تو بہت آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے، تو میرے والد راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، تو کچھ وقت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں پھر گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس میرے والد مسافری کے عالم میں وطن سے دور جنگل میں انتقال فرما گئے تھے۔ جب رات ہو گئی تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی جو سفید لباس میں ملبوس تھے اور خوشبوؤں میں مہک رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا، اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کیا اے میرے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کراتے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا، مگر یہ ہم پر درود شریف بھی بہت پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی
تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی بے سر و سامانی تھی، مگر درود پاک پڑھنا وہاں بھی کام آ گیا۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ حرمین طیبین اگر جا رہے ہیں، آپ حج پر جا رہے ہیں، اور وظائف اور دعا بالکل پڑھیے، مگر درود پاک بھی کثرت سے پڑھتے چلے جائیے، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں۔ آئیے مل کر، جو یہاں موجود ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیارے محترم اسلام میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے حاجی روانہ ہوتے ہیں نا تو بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ حج پر تو نہیں جا رہے، لیکن ہم کم از کم اس صدا کو تو لگا سکتے ہیں جو احرام پہننے والا قدم قدم پر لگاتا ہے، گویا رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاتا ہے۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر ہم بھی تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلام میں موجود ہیں، اور کافی سارے اسلام میں یہاں مطار یعنی ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ مبارک جگہ ہے جہاں سے حاجی سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لینے بھی ہم حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہاں جو موجود ہیں دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں، جس کا موضوع الحمدللہ حج ہے اور زیارت مدینہ کے احکام وغیرہ ہم بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام غلام فرید اتاری ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے فضائل اور حج کی فضیل کے بارے میں ایک دو حدیث بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ بہت شکریہ غلام فرید بھائی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی حضور، حج کی کچھ فضائل ارشاد فرما دیں کہ حج کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ڈیفائن کر دیں، اور پھر یہ بتائیں کہ حج کے کیا فضائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی ڈیفینیشن لغوی حج کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کر کے اس کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہونا اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا، اور یہ تمام ارکان جو ان کے اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں ہونا، ان تمام افعال کے کرنے کا نام حج ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا ہے، اور جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت شخص ہے اس کے اوپر فرض ہے، اور فرض قطعی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور حج کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو بے شمار احادیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی پھر کیا؟
فرمایا حج مبرور یعنی مقبول حج. بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طبرانی نے ایک بہت ہی جو ہے وہ احادیث پاک تو سبھی اچھی ہیں لیکن ایک ایمان افروز حدیث پاک نقل کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد مینا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے حاضر ہوئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے حاضر ہوئے. پوچھا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فرما دیا. پہلے ہی فرما دیا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی بیان کر دو. صحیح. انصاری نے ثقفی سے کہا کہ آپ بیان کرو. ثقفی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم آپ سے کیا سوال کرنے حاضر ہیں. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا کہ تو یہ سوال کرے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ثواب رکھا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا پوچھنے کے لیے کہ طواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کو کیا ثواب ہے، صفا اور مروہ کی سعی کا کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام جو وقوف کیا جاتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، اور رمی جمار کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ طواف افادہ جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں تو طواف افادہ کا کیا ثواب ہے. اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کروں. تو یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس نے اپنے مدعا کو مقصد کو ظاہر ہی نہیں کیا، سرکار نے وہ سارا بیان کر دیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہی پوچھنے آیا تھا. تو اب اس میں حج کے تمام افعال آ گئے کہ ان کا کیا ثواب ہے. تو اس کے اوپر جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ثواب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جب اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اور تیری خطا مٹا دی جائے گی. اور طواف کے بعد جو 2 رکعتوں کے ثواب کا پوچھا تھا یہ ایسی ہیں کہ جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام آزاد کرے جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس کا ثواب ہے. اور صفا مروہ کی سعی کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی جو کی جاتی ہے اس کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے. اور عرفہ کے دن جو وقوف کرتے ہیں حاجی فرمایا کہ وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. میرے بندو واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی کہ جس کی تم شفاعت کرو.
پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمی جمرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ مٹا دیا جائے گا کہ جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کا ثواب یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کے حضور تیرے لیے یہ ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے یعنی حلق کروانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد طواف افادہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خانہ کعبے کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ کیا تھا معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ درجہ بدرجہ ترقی ہو رہی ہے اعمال میں، گناہ مٹتے جا رہے ہیں، ثواب درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب حاجی آخری رکن ادا کر لیتا ہے تو فرشتہ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اب سے تو اپنے عمل کا نئے سرے سے آغاز کر۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالی حاجیوں کو یہ حج مبارک فرمائے، اور اللہ تعالی ہر حاجی کو یہ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے مبرور حج کے، اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی کو مبرور حج، مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ سرکار نے مبرور حج کا ثواب جنت فرمایا ہے، فرمایا کہ مبرور حج کا ثواب جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبرور حج کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے، کتنا خوش نصیب ہے حاجی۔ آپ فضائل تو سنیں، قدم قدم پر نیکیاں، پھر اس کے بعد طواف پر الگ نیکیاں، وقوف عرفہ پر الگ نیکیاں، رمی کرتا ہے تو ہر کنکر کے بدلے اس کو کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، طواف زیارہ میں فرشتہ آ کر ایک طرح سے گویا ملاقات کر رہا ہے، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیسا مبارک سفر ہے، مغفرتوں کا سفر ہے جو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں اور کیوں نہ جانا چاہیں، کیوں نہ تڑپیں، یہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہی تو جگہ ہے جہاں رب کی رحمتیں خاص چھما چھم برستی ہیں، مکہ پاک ہو یا مدینہ طیبہ ہو۔ آج ہم اس جگہ تک تو آ گئے ہیں جہاں سے اب سفر شروع ہوتا ہے۔ اپنے رب سے اس مقام پر دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری تقدیر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے کہ ہم بھی احرام کی چادریں پہنے اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر سے چلیں اور لبیک پڑھتے ہوئے سفر پر روانہ ہو جائے۔ آئیے مل کر پھر وہ صدا لگاتے ہیں جو اللہ کے گھر کے مہمان مل کر صدا لگاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ نے حج کے فضائل واقعی ایسے بتائے کہ دل جھوم اٹھا ہے، جانے کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ طلب بھی بڑھتی رہے اور ہمیں جلدی جلدی حاضری بھی عطا ہو جائے۔ لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی نے حج نہیں کیا، جان بوجھ کے ڈیلے کرتا رہا اور حج نہ کیا، تو نہ کرنے پر کوئی وعید بھی ہے اس کے بارے میں یا کوئی سزا بھی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو وسعت دی ہے اور وہ حج کرنے کے اس کے پاس اخراجات ہیں اور حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اب اگر بلا وجہ شرعی حج کرنے میں تاخیر کرے گا تو جتنی یہ تاخیر کرے گا اس تاخیر کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس کو کسی مجبوری نے نہ روک رکھا ہو، کہ شرعی عذر نہ ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے
اور وہ تاخیر کر رہا ہے، تو اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے یہ وعید بیان کر کے، چاہے یہودی مرے یا نصرانی، تو ایسے شخص کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا بھی خوف ہے۔ تو جس مسلمان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ اپنی تمام مصروفیات کو، دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر پہلے حج کرے اور اس کے بعد اپنی دوسری مصروفیات میں مشغول ہو۔ بالکل صحیح فرمایا، پہلے اگر حج فرض ہے تو سارے کام چھوڑیں، پہلے حج کریں۔ لیکن حضور یہاں یہ بھی تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ فرض کس پر ہوتا ہے۔ اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میرے امی ابو نے حج نہیں کیا تو مجھ پر حج فرض تھوڑی ہے، اور عورت سمجھتی ہے میرے شوہر نے حج نہیں کیا یا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو مجھ پر فرض نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتا دیں ہمیں صحیح طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ حج فرض کس پر ہوتا ہے۔ حج اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی حاجات، ضروریات سے زائد اتنی رقم آ گئی ہے کہ وہ حج کے اخراجات یعنی کہ جانے آنے، وہاں پہ رہنے اور پیچھے جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، ان کے یہ حج کے دوران جب یہ جائے گا تو ان کو پیچھے اخراجات کرنے کے تمام اخراجات اگر اس کے پاس موجود ہیں، اتنی رقم موجود ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ بقیہ آپ نے یہ جو کہا، اس طرح کے صرف یہ عذر نہیں ہے کہ والدین نے نہیں کیا، اس طرح کے اور بھی عذر ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے بیٹیوں کا فرض ادا ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی کی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچی کی شادی کرنا میرے اوپر پہلا فرض ہے اور اس کے بعد حج فرض ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ بچیوں کا نکاح کر دینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن نکاح کے لیے جو ہم اہتمام کرتے ہیں اور حج سے بھی زائد رقم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایسے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نکاح تو صرف یہ ہے کہ آپ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں سادہ طریقے سے کروا دیں، تو اگر آپ اس کو فرض سمجھتے ہیں، اگرچہ شرعی طور پر فرض نہیں ہے، تو آپ اس کو یوں بھی جو ہے وہ اس کو نمٹا سکتے ہیں۔ لہذا یہ عذر کہ بچیوں کا فرض پہلے پورا ہو جائے تو بعد میں حج کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ بچیوں کے فرض نبھانے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور یہ بھی کنسپٹ غلط ہے کہ اگر والدین نے نہیں کیا تو بچہ نہیں کرے، والدین کے اوپر فرض ہی نہیں تھا، اتنی استطاعت ہی نہیں تھی، تو ان سے والدین سے تو شریعت کا مطالبہ ہی نہیں تھا کہ آپ کرو، کیونکہ ان کے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر بچے کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو شریعت کا اس سے مطالبہ ہے کہ اب تمہارے اوپر لازم ہو چکا ہے، لہذا والدین کریں یا نہ کریں، اگرچہ والدین کے اوپر فرض بھی تھا، والدین نے نہیں کیا، اب اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو اس کے اوپر جداگانہ یہ فرض ہے، اس فرض کا کسی اور فرض سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ حج کرے اور تمام اس طرح کے بہانے چھوڑ کر حج کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ سمجھ نہیں آتا؟ جی فرمائیے۔ حضرت کے والد صاحب آپ نے حدیث لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ کسی کام کو عذر بنا کر جب حج نہیں کیا جاتا کسی کام کو اس وجہ سے، تو وہاں روایت لکھی ہے کہ وہ آدمی دیکھے گا حاجی حج کر کے لوٹ آئیں گے، اس کا کام ویسے ہی وہ پڑا ویسے ہی رکا رہے گا، یعنی وہ دیکھ لے گا کہ وہ حاجیوں کو لوٹ کے آگے ہوں گے جو اپنے کام کو رکاوٹ بنا کر جو ہے اللہ تو کئی معاملات میں جو شادیوں میں بھی رکاوٹیں یا کاروبار میں بھی، تو ایسا بھی غور کر لیں کہ کہیں یہ حج کا فریضہ جو اہم ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، کہیں اس میں جو ہے وہ کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ان کاموں پر تو کوئی بندشیں وغیرہ تو نہیں ہیں۔ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو کروڑوں لوگ وہ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، ان کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ یعنی گویا زبان کال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ ان کی تو زندگی کا سمجھ لیں مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ بس کسی طرح پیارا پیارا کعبہ دیکھ لوں، مدینہ دیکھ لوں، حج پر پہنچ جاؤں۔ اور ایسے بھی بد نصیب دیکھے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہ بہانے کر رہے ہیں، دنیا گھومتے ہیں مگر مکہ پاک نہیں دیکھا، مدینہ طیبہ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے سنا کہ جتنی تاخیر کریں گے اتنا گناہ، اور پھر جس طرح وہ حدیث پاک کتنا ڈرانے والی ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو ایمان پر اللہ نہ کرے اگر حج میں تاخیر کی بنا پر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کہاں جائیں گے؟
تو اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسا اسلامی بھائی، ایسی اسلامی بہن مجھے سن رہی ہیں کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، تو دیر مت کیجیے، فوراً رخت سفر باندھیے. یہ مشکلیں، پریشانیاں ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر اگلے سال چلا جاؤں گا، یہ کام ہو جائے پھر اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سے پہلے کہیں قبر میں نہ چلے جائیں. اور ایک بات اور مجھے بتائیے کہ وہی تو جگہ ہے جہاں مشکلیں دور ہوتی ہیں، وہی تو جگہ ہے جہاں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ساری دنیا نے لو لگائی ہے ادھر، اور وہاں ہم جانے سے کتراتے ہیں. وہاں پہنچ جائیے، جو مشکلیں ہیں انشاءاللہ ساری دور ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ جلدی جلدی رخت سفر باندھیے اور چل مدینے چلتے ہیں. ہم ہمارے یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں کی طرف چلیں گے اور ایک اور سوال ان سے لیں گے کہ یہ ہمارے اس دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا ہے حج کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں اور افضل حج کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، مرحبا کہتے ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی بھی ہیں، اور ساتھ انہوں نے تیسرا سوال یہ بھی کر دیا کہ ان قسموں میں سے افضل کون سا ہے. کچھ ارشاد فرمائیے. حج کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. ٹھیک ہے. اولاً یہ سماعت فرما لیں کہ ان میں سے افضل ترین جو حج ہے وہ حج قران ہے. اوکے. جو حج قران کی سعادت حاصل پاتے ہیں اس حاجی کو قارن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ حاجی ہے کہ جو عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھ لے. ٹھیک ہے. سفر میں جا رہے ہیں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کا احرام باندھ لیا، مگر وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد یہ حلق یا قصر وغیرہ یہ نہیں کروائیں. ٹھیک ہے. بلکہ اسی حالت میں، احرام کی حالت میں یہ ایام حج کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جب ایام حج جو ہے وہ شروع ہوں گے تو ارکان حج تمام جو ہے وہ بجا لا کر اور اس مناسک اور ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اپنے جو ہے وہ احرام وغیرہ سے باہر آئیں گے. یعنی جملہ وہ احکام جو حج کے ہیں وہ سارے کرنے کے بعد پھر ان کا احرام سے باہر نکلنا ہوگا. یہ حج قران ہے. افضل اس حج کو جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. دوسری حج تمتع، اس حج کو ادا کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات سے باہر سے آنے والے جو افراد ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عموماً جیسے ہمارے ہاں پاکستان سے، ہندوستان سے یا اس طرح جو لوگ افراد جاتے ہیں باہر سے، جو میقات سے باہر ہوتے ہیں، وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آدمی ابتداءً عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کے سارے ارکان وغیرہ ادا کر کے پھر اپنا جو ہے وہ احرام وغیرہ سے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نارمل طریقے سے جیسے ہیں وہ ایام حج کا انتظار کرتا ہے، طواف وغیرہ کرتا، طواف نفلی طواف کرتا رہا کسی اور معاملے. یعنی احرام کی پابندیاں نہیں اس پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب پھر 8 ذوالحجہ سے وہ احرام کے جو ہے وہ ایام حج جب شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ احرام باندھ کر مناسک حج جو ہے وہ اس کی سعادت پا لیتا ہے. تو اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج افراد، یہ حج کرنے والے کو، اس حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے اور اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو حدود حرم میقات کے اندر جو رہنے والے افراد گئے وہ حج افراد کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ حج کا یہ احرام باندھ کر باقی سب جو ہے وہ اسی حج کے ہی ارکان کو ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے تینوں قسمیں بھی بیان کر دی. حج قران افضل ہے یہ بھی بتایا، اور عموماً آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آفاقی ہیں، میقات سے باہر رہنے والے، وہ تمتع کرتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے. لیکن یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر رہنے والے، جیسے ہم پاکستان والے ہیں، انگلینڈ والے ہیں، ہند والے ہیں، جو عرب شریف کے باہر دوسرے ملکوں کے رہنے والے، ہم سارے آفاقی ہیں. کیونکہ ہم میقات کے باہر رہتے ہیں تو ہم حج قران بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں. تینوں حج کر سکتے ہیں. مگر جس طرح ہم نے بتایا دارالفتہ کے اسلام میں نے کہ آسانی حج تمتع میں ہے، کیونکہ بعض اوقات 15 20 دن، ایک مہینہ پہلے فلائٹ ہوتی ہے. تو ظاہر اتنا لمبا عرصہ احرام کی پابندیاں رکھنا مشکل ہے. کیونکہ حج افراد اور حج قران ان دونوں میں پابندیاں برقرار
बरकरार रहेंगी। हज के आखिरी जो रुकन है रमी करना, और उसके बाद फारिग होकर जब आपका कुर्बानी होगी फिर एहराम से हम बाहर आएंगे। हज इफराद वाले के लिए वो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन पाबंदी बरकरार रहेगी। हज तमत्तो में ये आसानी इरशाद फरमा दी हमें कि वहां जाके आप उम्रा करके एहराम खोल सकते हैं। तो ये 3 किस्में भी उम्मीद है हमारे इस्लाम ने सवाल किया पता चल गई, और कौन सी किस्म अफजल है ये भी पता चला। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन इस्लामी भाई हैं और हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्सलाम कुरैशी है। मेरा सवाल ये है कि एहराम बांध लिया है, नियत कब करें, और एहराम में कुछ बुलाने का हुक्म भी बयान करते हैं। माशाअल्लाह, जरूर आपको बताएंगे। आपके 2 सवाल हैं। और हुजूर यहाँ की वाकई हम जिस जगह मौजूद है ना, यही नॉर्मली नीयत के मामले होते हैं, बल्कि ऐसे भी यूं समझ ले लतीफे देखने को मिले कि ला इल्मी का बाइस है, इस्लाम भाई सीखते नहीं है। यहाँ मदनी चल के नाजरीन को भी मैं इस हवाले से अर्ज करता चलूंगा कि यहाँ एहराम बांध के इस्लाम भाई हमारे इस मकतब तक आए, और मकतब के इस्लाम भाई ने जब मालूम किया कि कहाँ जा रहे हैं तो बताया मदीने शरीफ की फ्लाइट है। तो मदीने शरीफ जा रहे थे और एहराम पहनकर आ गए। अब ये पता नहीं कि मक्का पाक जाना है तो एहराम बांधेंगे, मदीने में एहराम के साथ वो क्या करेंगे। तो यहां आकर एक और कंफ्यूजन ये होती है कि नियत कब करें और नियत कौन सी करें। अक्सर हाजियों को जब देखते हैं बातचीत करते हैं, भाई क्या नियत की है आपने, तो हज की नियत की है, हालांकि तमत्तो में तो उम्रे की नियत करनी थी। तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे मदनी चल के नाज़रीन की रहनुमाई फरमा दें कि नियत कब करें, क्या नियत करें, और फिर दूसरा मसला है जो एहराम में खुशबू के हवाले से इरशाद फरमाइए। नियत कब करें, इसके लिए तो ये है कि जब एहराम बांध लिया, एहराम बांधने का नाम एहराम नहीं है, जब एहराम की नियत की जाती है तो उस वक्त वो एहराम कहलाता है। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये कि ये नियत क्या एहराम बांधते ही कर लें या यहाँ पे आकर करें या अंदर जाकर करें, तो इसमें बेहतर ये है, वैसे तो घर से भी नियत करके आ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब आप जहाज पे बैठ जाएं और जहाज जो है वो फ्लाई कर जाए तो अब आप नियत करें। इसका फायदा ये होगा कि जैसे बाज़ औक़ात फ्लाइट में ताख़ीर होती है, सही, तो आप 10-10 घंटे और बाज़ औक़ात एक दिन पूरा जो है वो लेट हो जाती है। जी जी। तो अगर आपने नियत कर ली तो एहराम की पाबंदियां उसी वक्त से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप जब जो है वो आप जहाज में बैठ गए, जहाज फ्लाई कर गया, तो अब जहाज के फ्लाई करते ही आप नियत कर लें कि मैं जो है वो नियत कर रहा हूँ। अब आगे मैं बयान कर लूंगा किस चीज की नियत करे। तो नियत उस वक्त करे कि जब वो बैठ जाए, जहाज फ्लाई कर जाए, तो अब जो है वो नियत करे। यहाँ मैं एक इजाफा करना चाहूंगा कि जहाज फ्लाई कर जाए, बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लाइट लेट हो जाती है। अच्छा, अगर आपकी फ्लाइट वाया है, यानी किसी और मुल्क से है या किसी और अरब शरीफ के शहर से है, बाज़ औक़ात बाज़ लोग दुबई के रास्ते जाते हैं, बाज़ औक़ात दम्माम वगैरह के रास्ते जाते हैं, तो आपका जब आखिरी स्टेशन जद्दा शरीफ का एयरपोर्ट हो, जहां से भी आप फ्लाई करें, जैसे यूके के कुछ लोग आते होंगे तो किसी और मुल्क में रुकते हुए आए, तो बेहतर यह है कि जब आपका जहाज जद्दा शरीफ के लिए उड़ जाए, आखिरी आपका डेस्टिनेशन जो है, आपका आखिरी एयरपोर्ट जद्दा हो, अब जहाज के उड़ने के बाद आप नियत करें। वरना यह भी होता है कि कराची से तो नियत कर ली, अब जब दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो अगली फ्लाइट निकल चुकी थी। अब अगर एक दिन या कुछ घंटे दुबई एयरपोर्ट पे ज्यादा रुकना पड़ा तो वहां भी आपकी एहराम की पाबंदियां जारी हो जाएंगी। तो ये जरूर याद रखिएगा। जी हुजूर, अब क्या नियत करें? जहां तक ये ताल्लुक है कि नियत क्या करें, ये तो वाकई आपने जैसे बयान फरमाया कि बड़ी दिलचस्प बात भी है और काबिल अफसोस भी है जी कि इतना खर्चा कर लिया लेकिन नियत का नहीं पता कि नियत क्या करनी है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती है। अब किसी से ही पूछो कहाँ जा रहे हो, हज करने जा रहा हूँ। अब वो जा रहा है, जैसे पहली फ्लाइट गई, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हज करने जा रहे हैं। हज तो करने जा रहे हैं, आपका हज है कौन सा? जी, आप तमत्तो करना चाहते हैं तो पहले आप जब एहराम बांधेंगे तो सिर्फ उम्रे की नियत करें। अल्लाह अल्लाह। अगर आप किरान करना चाहते हैं तो हज और उम्रा दोनों की नियत करेंगे। अगर आप इफराद करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ हज की नियत करेंगे। लेकिन ये गौर रहे कि जो पहली फ्लाइट पे या अभी जैसे जा रहा है, वो अगर किरान और इफराद की नियत कर लेता है तो अब वो हज के अयाम और पूरे हज के अयाम से पहले पहले जितने भी अयाम हैं उन तमाम अयाम में एहराम में रहेगा और एहराम की सारी पाबंदियां उसके ऊपर लागू रहेंगी, जारी होंगी, और जिससे जो है वो बहुत मुशक्कत में आ जाएगा।
لہذا جو بہت پہلے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ حج تمتع کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت سے مراد یہ کہ جب یہاں سے جائیں تو عمرہ کی نیت کریں, وہاں پہ جا کر عمرہ کریں اور طواف سعی اور حلق یا قصر وغیرہ کروانے کے بعد احرام کھول دیں اور پھر 7ویں 8ویں ذی الحجہ کو جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں. اور جو آخر میں جا رہے ہیں جیسے بتایا گیا کہ قران افضل ہے تو یا حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو جو آخری فلائٹس ہوتی ہیں جیسے 1-2 دن پہلے تو ان کے لیے حج قران یہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. احناف کے نزدیک قران ہی افضل ہے. تو اس لیے اگر کوئی قران کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں جو آخری فلائٹیں جاری ہوتی ہیں اس میں وہ قران کی بھی نیت کر لیتا ہے. لیکن جو ابھی جا رہے ہیں اگر ان کو بالکل سارے مسائل معلوم ہیں, قران افراد سب پتہ ہے اور پھر وہ جان بوجھ کر یہی نیت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں پتا تو ان کو یہاں سے پہلے عمرے کی نیت کرنی چاہیے, حج تمتع کریں تاکہ احرام کی پابندیاں جو آگے آنے والی ہیں ان سے بچ سکیں. کم از کم جو ہے وہ ان کا وقت احرام میں گزرے, کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں, پابندیاں بھی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے یہاں سے جب جائیں تو عمرے کی نیت کریں. نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا اور اس کا کرنا میرے لیے آسان کر دے. اور اس کے بعد ایک دفعہ لبیک کہنا ضروری ہے اور 3 دفعہ لبیک جو ہے وہ افضل ہے. اور اب جب عمرہ کی نیت کر لی ہے, احرام میں آ گیا ہے, تو اب سب سے افضل ترین ذکر حاجی کے لیے لبیک اللہم لبیک ہے. ماشاءاللہ, تو اس کی تکرار کریں. ماشاءاللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, احرام کب باندھنا ہے, نیت کب کرنی ہے اور کون سی نیت کرنی ہے, آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اور یہ واقعی ایک ایسا مدنی پھول ہے کہ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حج کا سفر عطا فرمائے, جب حاجیوں سے جہاز میں ملاقات ہوتی ہے ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کون سا حج کر رہے ہیں, تو وہ چونکتے کون سا حج سے کیا مراد ہے, حج کرنے جا رہے ہیں بھائی. اچھا نیت کیا کی ہے, حج کی نیت کی ہے. اب اگر کسی نے حج کی نیت کر لی تو یہ بھی بتا دو حضور, اگر صرف کسی نے نیت کر لی کہ میں نے حج کی نیت کی ہے احرام کی, تو اب اس کا کون سا حج ہوگا, حج افراد ہوگا, اس کا حج افراد ہو جائے گا. اور اب اس پر احرام کی پابندیاں جاری ہو جائیں گی. اللہ اللہ. اور وہاں جا کے حج افراد کرنے والے پھر وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں, احرام بھی اتار دیتے ہیں, حلق بھی کروا دیتے ہیں, نہ جانے کتنے دم ہوتے ہوں گے, کیا ہوتا ہوگا. خدارا 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 سیکھ کر جائیے, اللہ نے موقع دیا ہے, اس کے پاک در پہ جا رہے ہیں تو تھوڑا وقت دیجیے. یہ مدنی چینل کے سلسلے کرنے کا مقصد کیا ہے, ہم یہاں آئے اس لیے ہیں, آپ تک یہ سلسلے پہنچا اس لیے رہے ہیں کہ خدارا سیکھ کر جائیے تاکہ آپ کا حج صحیح معنوں میں اور درست انداز میں ہو سکے. حضور خوشبو یہ واقعی ایک ایسا ایشو ہے, جس طرح یہ نیت والا ایشو ہے نا, ایسا ہی یہ خوشبو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں بہت سارے حاجی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. خوشبو احرام کی حالت میں لگانا حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں, جسم کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے. احرام کی نیت سے پہلے چادروں پر بھی لگا سکتے ہیں, جسم کے اوپر لگا سکتے ہیں. اب نیت کر لی, خوشبو آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب احرام کی نیت کر لی ہے تو اب خوشبو کا لگانا حرام ہے. اور مسئلہ اب اس میں دم کے اعتبار سے یہ مسئلہ بنے گا کہ اگر اتنی خوشبو لگائی ہے, بھلے اس نے تھوڑی سی لگائی ہے, لیکن دیکھنے والا یہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت ساری خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ ایک پورے عضو کامل کے اوپر خوشبو لگائی ہوئی ہے. یعنی اس سے مراد عضو کامل سے ایک مکمل جیسے ہاتھ ہے, سر ہے پورا, تو اس کے اوپر پورے کے اوپر جو ہے وہ خوشبو اس نے جو ہے وہ مل دی ہے, تو اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا اور کم میں صدقہ ہوگا. اور جب احرام باندھ لیں تو پھر خوشبو کو اپنے سے دور رکھیں, اور اگر آپ کے پاس عطر وغیرہ ہے تو اس کو بھی نہ صرف بیگ میں بلکہ بیگ کے اندر والے خانے میں ڈالیں, تاکہ اگر وہاں پہ اپنا سامان کھولیں تو وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر لگے نہیں. اور پھر جب وہاں پہ جائیں, اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو کعبہ شریف کی زیارت کرے, حجر اسود کو بوسہ دیں, تو حجر اسود کے اوپر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے, تو وہاں احتیاط کریں. اور لوگ غلاف کعبہ کے اوپر بھی خوشبو لگاتے ہیں, تو احتیاط کریں. بہرحال جہاں جہاں یہ خوشبو کا والا معاملہ ہے وہاں سے احتیاط کریں کہ اب احرام میں آ چکے, اب خوشبو لگانا حرام ہے, اب آپ کا میلا کچیلا رہنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. حضور میں آپ کو 2 بڑی عجیب و غریب باتیں بتاؤں. کاش ہم ہیں تو ایئرپورٹ پہ,
काश हमारी इस सिलसिले को कोई एयरलाइन के ऐसे लोग देखें जो करता धरता है या वो इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हाजी की फ्लाइट होती है, सारा जहाज एहराम में होता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद कई एयरलाइनों में हमने देखा कि जब खाना सर्व किया जाता है, खाना पेश किया जाता है, उसके साथ परफ्यूम्ड वाला टिश्यू भी दिया जाता है। यानी उनको पता है कि ये एहराम में है, ये परफ्यूम वाला टिश्यू खोलेंगे और मुंह पोंछेंगे और अगर नियत कर चुके थे तो ये सब पर दम हो जाएगा। अब देने वाले तो जैसे भी है, लेकिन मैं यहाँ हाजियों को अर्ज करूंगा, खुदारा ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई परफ्यूम वाला टिश्यू दे दे, आपके चले बहुत अच्छा खुशबू हो जाएगी, जरा मैं फ्रेश हो जाऊंगा, तो आप अभी सफर शुरू करते ही दम कर चुके, क्योंकि उसमें तो ठीक ठाक खुशबू होती है। हमारे हाजी सादे होते हैं, आमतौर पर ज्यादातर लोग देहातों से भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये नाजायज बात होती तो ये रखते क्यों? आप खुदारा एयरलाइन वाले अगर मुझे सुन रहे हो तो उसको निकाल दें हज की फ्लाइट में, तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई एहराम में नहीं भी है, लेकिन ज्यादातर लोग हज की फ्लाइट में एहराम की नियत करके आते हैं। एक ये बड़ा अजीब मामला, और दूसरा मामला मैं आपको बताऊं कि इस साल जब हाजिरी हुई हमारे कुछ इस्लामी भाइयों की, तो सई के करीब एक दीवाना, एक आम मुसलमान ने, दाढ़ी भी थी उसकी, वो एहराम वालों को इतर लगा रहा है। हमने उसको पकड़ा, हमने कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? लोग खुशी खुशी हाथ आगे कर रहे हैं कि चलो भाई पसीना भी हो गया, थक भी गए, और वो खुशबू लगा। अच्छा, वो भी ये समझ रहा होगा मैं नेकी कर रहा हूं, जरा एहराम वालों को जरा मैं थोड़ी इतर लगा दूं। अब अल्लाह का बंदा ना जाने कितनों का उसने दम करवा दिया होगा, कितनों के सदके हो गए होंगे, और वो हाजी भी हाथ बढ़ा बढ़ा के इतर लगवा रहे थे। तो खुदारा सीख कर जाइए, ये ला इल्मी, और क्या मैं कहूं। तो अब ये इस सिलसिले की आप अहमियत समझ रहे होंगे कि ये जरूर देखिएगा, अभी बार बार देखिए, इंटरनेट पर दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको देखिए, अपने इस्लामी भाइयों को बताइए, और अपने साथ जो ग्रुप के साथ हज करने जाते हैं उनको भी ये समझाते चले जाइएगा, ताकि हम किसी को एक सही मसला बता दें। और कैसे बताएं इसका हल भी आपको बताता हूं। आपके साथ ये किताब रफीकुल हरमैन, अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी किताब है। ये वाकई रफीक है, साथी है हरमैन का, आपके साथ होनी चाहिए। जो मसाइल हम बयान कर रहे हैं तकरीबन इसमें मौजूद है, लेकिन चूंकि सुनने का ज्यादा शौक होता है, देखने का ज्यादा शौक होता है, इसलिए हम सिलसिला लेकर आ रहे हैं, वरना तकरीबन बातें अल्हम्दुलिल्लाह रफीकुल हरमैन मौजूद है। और इस किताब का अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी जबान में भी तर्जुमा हो चुका है, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी उसका ट्रांसलेट हो चुका है। इस वक्त मेरे सामने वो भी किताब मौजूद है। तो बराए करम ये किताब आपके साथ एक नहीं, कम अज कम हर हाजी के साथ 12 किताबें होनी चाहिए। भाई लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, चंद 100 रुपए की किताबें ले लें, एक दो तो आपको काम आ जाएंगी, कुछ आप अपने हाजियों को, साथियों को दे दें कि भाई इसको पढ़ लो। तो आपकी इस कोशिश से किसी का हज अगर दुरुस्त हो जाता है, किसी को सही मसला पता चल जाता है, तो आपके लिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हमसे सवाल कर रहे हैं। फिर चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं कि हमारे मौजूद नाजरीन में से इस्लामी भाई क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अयाज अत्तारी है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि एहराम में अमूमन लोग कंधा बरहना कर लेते हैं, और क्या औरतों के लिए भी एहराम होता है? जी बहुत शुक्रिया याज भाई, आपने 2 सवालात फरमाए हैं, जरूर आपको जवाब देंगे। एहराम में उमूमन लोग सीधा कांधा जो उसको बरहना कर लेते हैं, तो इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया कि औरतों के लिए भी क्या एहराम होता है, तो इस बारे में भी रहनुमाई फरमा दें। एहराम के बारे में जैसा कि अभी काफी बातें जो है वो अर्ज की गई हैं, जो गलतियां लोग उमूमन जो है वो बरत लेते हैं नियत के हवाले से भी, उसमें एक ये भी गलती है कि अब कोई अपने घर से ये चादरें पहन के आ रहे हैं, तो उस वहीं से ये अपना जो है वो कंधा जो है वो बराना कर लेते हैं। यानी जो तवाफ के अंदर, ये इस्तिलाह है खास हज की इत्तिबा, और ये जो है वो उस तवाफ के बाद जिसके बाद सही हो, उसके अंदर इस हालत में तवाफ करना सुन्नत मुबारक है। ठीक है। तो उस तवाफ के दौरान जो है वो ये हाजी जो है अपने दाएं हाथ से एहराम की जो चादर है उसको नीचे से निकालकर इस कंधे को जो है वो बनाना करके तवाफ करेंगे। तो अब ये अपने घर से चल लें तो वहीं चूंकि एहराम बांध लेते हैं, और उसमें जो है वो ये साथ ही जो है वो अपने कंधे को भी जो है वो बनाना कर लिया। एयरपोर्ट पे हैं, बाजार में, घर पे, मस्जिद के अंदर जहां भी है, तो इसी हालत में आते हैं। ठीक है। तो ऐसा जो है वो खिलाफ सुन्नत, बल्कि यहाँ भी ऐसा भी देखने में आया है कि लोग नमाज भी इसी हालत में पढ़ लेते हैं। वो यहाँ भी पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट में भी एक अच्छा खासा टाइम उनका जो है वो यहाँ गुजर जाता है, फ्लाइट के इंतजार में कई नमाजें आ जाती बीच में, और वहां भी जब नमाज के लिए जो है वो नमाज पढ़ते हैं तो वो भी ऐसे दिखाई देते हैं कि उमूमन जो है वो
کندھا جو ہے وہ اس کو ڈھکتے نہیں ہے، تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے نماز اس طریقے سے جو ہے وہ کندھا بنانا کر کے نماز جب بھی وہ جو ہے وہاں پڑھیں گے. اور طواف کے بعد بھی جو 2 رکعت ادا کرتے ہیں اس میں بھی حاجی اسی تیزی میں کہ بس ویسے ہی جو ہے وہ پڑھنے شروع، بلکہ نہیں، اس چادر کو نکالیں اور صحیح طریقے سے دونوں کندھے اپنے جو ہے وہ ڈھانپ لیں اور پھر اپنی جو ہے وہ نماز آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ اجتماع یعنی سیدھا کاندھا کھلا رکھنا، سیدھا کاندھا برہنہ کرنا احرام میں صرف طواف کے لیے ہے. اس کے علاوہ باقی سارے سفر میں آپ اپنے دونوں کاندھوں کو اور سینے کو چھپائے رکھیں گے. حضور عورتوں کے لیے بھی کوئی احرام ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے جو ہے وہ بیسک تو مردوں کے لیے چونکہ یہ 2 چادریں استعمال ہوتی ہیں، تو اسی طرح اب چونکہ دکانوں میں مارکیٹ میں عورتوں کا بھی وہ ایک بنا دیا گیا کہ جس میں اسکارف ٹائپ کا کہ ان کے جو ہے وہ چہرے کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے. تو شاید لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی کوئی احرام ہے. عورت کے لیے کوئی احرام کپڑے کی صورت میں اس طرح نہیں ہے، کلر بھی نہیں وہ ہے، کوئی کلر نہیں ہے کسی طرح کے بھی. وہ اپنے معمول کے جو کپڑے ہیں سلے ہوئے وہی کپڑے پہنیں گی عورت، اور اپنے سر کو بھی چھپائے گی. دستانے پہننا چاہتی ہیں تو وہ بھی پہنے، موزے بھی پہن سکتی ہے. اس کے لیے جو حکم ہے وہ ہے چہرے کا، چہرہ ظاہر کرنا ہے. اب اگر کوئی بالفرض خاص جو ملتے ہیں بازار میں عورتوں کے لیے احرام کے نام پر، اگر کوئی پہنے تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہے نہیں ایسا کہ اس کے لیے ہم ضروری قرار دیں کہ وہ بھی ایسی صورت میں جائے گی. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، صرف چہرے کے بارے میں جو بتا دیا. اس کے علاوہ ایز اٹ از جیسے وہ کپڑے پہنتی ہیں، جو احتیاطیں کرتی ہیں پردے کے حوالے سے وہ کر سکتی ہیں. صرف چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے گا، چہرہ کھلا رہے گا، اور اس میں پردے کے حوالے سے آگے جو ہے وہ چہرے سے چیز مس بھی نہ ہو، اور پردے کا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے ہمارے اسلام بھائی نے، ایاز بھائی نے جو سوال کیا تھا ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم الحمدللہ ہمارے کافی احرام ہی کے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ احرام ہی سے متعلق کچھ سوال ہو جائے تاکہ ہم اس موضوع کو پورا کمپلیٹ کریں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد والے موضوع کی طرف چلیں گے. کوئی سوال ہو اسلام بھائی کرنا چاہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آفتاب اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس غسل میں صابن اور شیمپو وغیرہ کا استعمال کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آفتاب بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی حضور، اگر غسل فرض ہو جائے احرام کی حالت میں تو کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کریں، احرام کو کھول دیں. لیکن یہاں احرام کھولنے سے مراد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چادریں کھل گئیں تو احرام کھل گیا. چادروں کے نہ تو اوڑھ لینے کا نام احرام ہے، نہ ہی ان کے کھول دینے کا نام احرام ہے. احرام کی نیت کرنا یہ حقیقت میں احرام ہے، لیکن اس کے لیے جو شریعت نے لباس مرد کے لیے متعین کیا ہے وہ یہ 2 چادریں ہیں. لہذا اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ ان چادروں کو اتار کر اپنا غسل کرے. لیکن غسل میں جب حج میں آپ احرام کی حالت میں ہوں، غسل میں میل چھڑانا یعنی کہ ایسا مل کے غسل کرنا کہ جس سے میل چھڑائے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ جیسے آپ بیان کر رہے تھے وہاں پہ خوشبو لگا رہے تھے، تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد الحرام شریف میں آ گئے، اب پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو کیا مسجد میں ایسے پسینے والی بدبو سے چلے جائیں. احرام والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے یہ پابندی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ پابندی کہ وہ خوشبو نہیں لگائے گا. تو وہ اسی حالت میں آئے گا، اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہے یا میلا کچیلا ہو رہا ہے، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی کو یہی حالت پسند ہے. لہذا غسل بھی کریں تو مل کر نہیں کریں، میل نہیں چھڑائیں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. لیکن غسل کے تمام فرائض ادا کرنے ہیں. غسل کرنے سے یا احرام کی چادریں کھول دینے سے احرام نہیں جاتا ہے. صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، شرعن اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اس سے میل چھڑائے. ہاں، میل چھڑانے کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے. امید ہے کہ بہت کلیئر ہمیں جواب مل گیا ہوگا. اور واقعی جس طرح بتایا کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس میں میل نہیں چھڑایا جائے گا، بلکہ میلے کچیلے حاجی جو ہے، گرد آلود بال والے کی فضیلتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کیونکہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے. تو الحمدللہ حاجی اس واقعی اس پوزیشن میں وہ ہو جاتا ہے اور اس کی برکتیں وہ حاصل کرتا ہے. ایک اور سوال لیں گے ہمارے اسلام بھائیوں سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद शान है। माशाअल्लाह। हुजूर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इहराम की चादर अगर नापाक हो जाए तो क्या उसको धो सकते हैं? जी हुजूर, गुस्ल फर्ज का तो सवाल हो गया, लेकिन अगर एहराम की चादर नापाक हो जाए, बाज़ औक़ात वहाँ कीचड़ वगैरह भी होता है, किसी तरह संजा खाने में गया, कुछ छींटे वगैरह लग गए, वाकई हाजी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो घर से एहराम पहन के आए थे, अब इसको क्या करें। तो यहाँ ये सवाल भी बताते हैं कि उसको धो सकते हैं कि नहीं, और अगर दूसरा एहराम साथ लेकर चले हैं तो वो दूसरा पहन सकते हैं कि नहीं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में इरशाद फरमाएं। अव्वलन तो यही जो लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि एहराम उतार दिया तो कहीं ऐसा नहीं हम जो है वो हालत एहराम से बाहर आ गए। तो जब ऐसी जरूरत पेश को आएगी वो गुस्ल करने के लिए, और एहराम अगर नापाक हो चुका है उसको जो है वो पाक करने के लिए, तो बिल्कुल उसको उतार सकते हैं और उसको धोना उस पर लाजिम होगा। और जो आम कपड़े पर नापाकी लगने का जो भी शरई हुक्म है उसके मुताबिक, यानी अगर इतनी निजासत नापाकी लगी है कि निजासत 1 दिरहम से कम है तो उसका पाक करना सुन्नत रहेगा। और नमाज इस सूरत में अगर पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, अलबत्ता बेहतर होगा इस नमाज का इयादा करना पाक करने के बाद। और अगर निजासत 1 दिरहम तक लगी हुई है तो अब इसको पाक करना वाजिब हो जाएगा। अगर ये इस तरह नमाज पढ़ेगा यानी बगैर पाक किए हुए तो उसकी नमाज वाजिबुल इयादा रहेगी। और अगर 1 दिरहम से जायद निजासत उस पर लग चुकी है तो उस सूरत में नमाज होगी ही नहीं, तो उसको पाक करना इस पर फर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, जिससे भी हुक्म जो है वो बिल्कुल उसको पाक किया जा सकता है। उसको धोने का हुक्म है, उसको धोएंगे। ठीक है। जो भी उसके शरई तरीके हैं उसके मुताबिक उसको पाक किया जाएगा। और अगर ये एहराम उतार कर दूसरी चादर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी भी इजाजत है, इमामानत नहीं। लेकिन उसमें ये एहतियात होगी कि वो चादर खुशबू वाली ना हो, जी, ताकि वो इस तरह इस्लाम से गुजारिश है कि जो एहराम आप पहन रहे हैं उस पर आप खुशबू नीयत से पहले लगा लीजिए, मगर जो साथ ले जा रहे हैं वो बेखुशबू वाला ले जाए, ताकि अगर किसी मौके पर आपको तब्दील करना पड़े तो किसी किस्म का कोई दम या सदका वगैरह ना हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज हज टर्मिनल पर मौजूद है और हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज के मुतालिक सवाल जवाब कर रहे हैं। और आज हमने बिलखुसूस एहराम के हवाले से नियत, खुशबू, एहराम की नियत कब करनी है, कौन सा एहराम बांधना है, हज कौन सा करना है, ये सब बातों को हमने डिस्कस किया। एहराम नापाक हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसी मौजूद से मुतालिक आइए एक और सवाल हम अपने यहाँ मौजूद नाज़रीन में से लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, मेरा आपसे सवाल ये है कि एहराम की हालत में गुटखा, एक तो सादा गुटखा होता है, एक तंबाकू वाला होता है और एक खुशबू वाला होता है, मतलब ये 3 गुटकों के बारे में बताएं। दूसरा सिगरेट पीना, क्योंकि सिगरेट पीने वालों के लिए तो बड़ा तकलीफदेह होता है कि अगर वो किरार कर रहा है तो उसके लिए भी क्या हुक्म है? जी बिल्कुल बताएंगे। जी हुजूर, ये सवाल बहुत होता है। बाज़ औक़ात जो सिगरेट के आदी होते हैं, इतने सारे दिन बगैर सिगरेट के, पान के आदी हैं, उनको नहीं चलता, फिर ये गुटके एक नई चीज अब इंट्रोड्यूस हो गई, हालांकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। कुछ इरशाद फरमाएं कि क्या करना चाहिए हाजी को? हाजी को यहाँ से ज़हन बनाया जाना चाहिए कि जो ऐसी आदात हैं कि जो माशरे में नापसंदीदा भी हैं, अगरचे मुबाह हैं, लेकिन हाजी को यहाँ से नियत करके जाना चाहिए कि इस तरह की तमाम आदात से वहाँ से जान छुड़ा के आनी है। और एहराम की हालत में पान, गुटके और सिगरेट वगैरह की इजाजत नहीं है। इन तमाम चीजों से परहेज करे और फिर जब ये इसकी मश्क हो जाएगी इंशाअल्लाह हज में, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बकिया अयाम में भी इस खर्चे से जान छुड़ा देगा। तो लिहाजा एहराम की हालत में खुशबू वाला है, वो तो अभी हम बताया ही है कि खुशबू वाला जो है वो कोई चीज इस्तेमाल करना जायज नहीं है, और बगैर खुशबू वाला या सिगरेट वगैरह भी हाजी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और सिगरेट तो वहाँ के कानूनी भी पाबंदी है सिगरेट के एतबार से, इसलिए सिगरेट और गुटखा या पान वगैरह इन तमाम चीजों से परहेज करना चाहिए। जी हुजूर, आपने इरशाद फरमाया कि इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी हाजी ने, एहराम पहनने वाले ने सिगरेट पी या बगैर खुशबू वाला पान खाया तो उस बारे में क्या इरशाद होगा? क्या दम वगैरह हो जाएगा उस पर? वैसे ये नापसंदीदा काम है तो ना करे। शरीयत ने अगरचे इनको मुबाह किया है,
لیکن ان کو نہ کرے، لیکن اگر کیا ہے کسی نے تو اس کے اوپر دم لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دم لازم نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعی چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنا یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی بچنا چاہیے. حضور اب اسلامی بھائیوں کے احرام پر تو بہت ہم نے بات کی، اسلامی بہنوں کے احرام کے حوالے سے چند سوالات آتے ہیں کہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، جانے کا وقت آ گیا تو اب وہ احرام باندھ سکتی ہیں اور باندھ کر کیا وہاں جا سکتی ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یہ تو پہلے بتا دیا گیا کہ اسلامی بہنوں کا کوئی احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس حوالے سے کہ جس طرح مرد خصوصی چادریں پہنتے ہیں، اسلامی بہنوں کا اس طرح کا کوئی احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی نیت کریں گی احرام کی. ٹھیک ہے، احرام کی نیت ناپاکی کی حالت میں ہو سکتی ہے. جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور مخصوص ایام میں بھی وہ محرمہ ہے. ٹھیک ہے. صرف مسجد میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فنائے مسجد میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اپنے مکان میں رہے احرام کی حالت. عمرہ نہیں کرے گی وہ. عمرہ اس اعتبار سے نہیں کرے گی کہ ظاہر ہے کہ پہلا اس کا رکن ہی طواف ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس کو مسجد جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے عمرے کو مؤخر کرے. ٹھیک ہے. جب جب یہ ایام گزر جائیں ٹھیک ہے تو پھر پاک ہو کر عمرہ کرے. عمرہ کرے. تو اب جب تک وہ پاک نہیں ہوں گی، جب تک احرام کی پابندیاں ان پر احرام تو اس کا نہیں کھلا، یعنی نہیں ختم ہوا احرام تو اس کا ہے، صرف اس نے مسجد نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے. اچھا، مخصوص ایام سے جب فراغت کا وقت آیا تو اب جیسے غسل انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ غسل کریں اور وہی جو کپڑے پہن کے آئے تھے وہی پہن کے جا سکتے ہیں یا کپڑے چینج کر کے مسجد میں جانا ہوگا؟ دیکھیں جس طرح حاجی چادریں تبدیل کر سکتا ہے، دوسری پہن سکتا ہے، جی، تو اسی طرح عورت بھی دوسرے کپڑے تبدیل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. جن کپڑوں میں احرام کی نیت کی ہے جی، انہی کپڑوں کا ہر وقت پہنے رہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا حاجی نے جن چادروں میں نیت کی ہے انہی چادروں کا پہنے رہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا وہ غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بھی تبدیل کر سکتی ہے. وہ جو اس نے احرام کی نیت کی تھی اس نیت نے ساری پابندیاں اس کے اوپر لاگو کی. ٹھیک ہے، بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ چلو میلا ہو گیا دوسرا پہن لیں. جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ میل کچیل یہاں پسندیدہ ہے، تو میل کی وجہ سے چینج نہ کریں. ایسی ناپاکی وغیرہ کے کوئی معاملات ہوں تو آپ چینج کر سکتے ہیں. ایک پرچی حضور اسلامی بھائیوں میں سے آئی ہے، ہمارے اسد علی اتاری بھائی نے پرچی بھیجی کہ ابھی آپ نے بتایا کہ صابن سے احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، تو اگر صابن خوشبو والا ہو تو کیا اس سے بھی غسل کر سکتے ہیں؟ صابن خوشبو والا ہو تو اس سے بھی غسل کر سکتے ہیں. ابھی علماء کی تحقیق یہی ہے، یہ جدید تحقیق کہ یہ جو صابن کے اندر خوشبو ہوتی ہے یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتی ہے، پکئی ہوئی ہوتی ہے. تو لہذا اس طرح کے خوشبودار جو صابن ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بچے تو یہ بہتر ہے، بچے تو بہتر ہے، اختلاف علماء سے بچ جائے. اور خوشبو اس لیے استعمال نہ کریں کہ میل چھڑانا مقصود ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے اور ہم آج آپ کے لیے سلسلہ حج ٹرمینل کراچی ایئرپورٹ سے لے کر حاضر ہوئے تھے. یہ وہی مقام ہے جہاں سے حاجی گویا سفر مدینہ کو شروع کرتے ہیں. ان کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ جہاز پر روانہ ہوتے ہیں. یہاں الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کا مکتب بھی اپنے جلوے لٹا رہا ہے. جانے والے حاجیوں کو یہاں کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، رفیق الحرمین پیش کی جاتی ہے، طواف کی تسبیح پیش کی جاتی ہے اور وہاں حرمین طیبین میں نماز کے اوقات پیش کیے جاتے ہیں. احرام باندھنا سکھایا جاتا ہے. اور آج تو الحمدللہ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ مجلس دارالفتاء کے اسلام میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے یہ سلسلہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک مقام کی برکت سے، یہاں سے جانے والوں خوش نصیبوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سفر مدینہ اور حج کا مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی لبین. اگلے ہفتے ایک بار پھر جو آپ سلسلہ دیکھیں گے اسی مقام سے لے کر حاضر ہوں گے، اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.